الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کرنل گنج کانپور کی اس مسجد میں آج جو یہ پروگرام منعقد ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی پلاننگ کب ہوئی، لیکن شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ نے میرے خیال سے 3-4 دن پہلے ذکر ہوا اور بالکل اچانک یہ ترتیب بنی، اور عموماً چونکہ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے تو پروگراموں کا ہمارے اتر پردیش میں ماحول اس وقت نہیں ہے، پھر بھی یہاں کے نوجوانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سردی کے موسم میں اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے آج اس پروگرام میں شرکت کی اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے آپ مستفید ہوئی۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز دوست شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سنا۔ مجھے جو موضوع ذمہ داروں کی طرف سے دیا گیا ہے بہت اہم موضوع ہے، اتباع رسول، رسول کی اتباع۔ یہ لفظ بہت کامن ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے۔ ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے شرعی معنی، اصطلاحی معنی، یعنی جن چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے ان کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی۔ تو اتباع کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا۔ اب ظاہر ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ راستے کو نہیں جانتے تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ اس کو فالو کریں گے جو راستے کا جانکار ہو اور ڈرائیونگ بھی جانتا ہو، ورنہ انجام کیا ہوگا کہ اگر آپ فالو کر رہے ہیں غلط انسان کو تو خود اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اتباع کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے وہ اس لیول کا ہونا چاہیے
کہ ہم اس کو فالو کریں تو ہم منزل تک پہنچیں، ہم ٹکرا نہ جائیں، ہم گر نہ جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب شریعت میں کس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ شریعت میں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جیسے اتباع کا لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، شریعت میں بھی یہی معنی ہے، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، چاہے عبادات ہوں، چاہے عقائد ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے تجارت ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے آدرش ہے، تو وہ ہستی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو اتھارٹی آپ کو ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ آپ ٹھوکر نہیں کھا سکتے، آپ معصوم ہیں، آپ دین کے معاملے میں کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتے ایسی کوئی بات جو اللہ کی وحی کے خلاف ہو، اللہ کی وحی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نبی ایک لفظ زبان سے نکال بھی نہیں سکتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ویریفیکیشن کے بعد ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لکھ لیتے تھے۔ آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ صاحب رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں گئی، قرآن لکھا گیا، حدیثیں بعد میں لکھی گئی۔ یہ غلط بات ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا، حدیثوں کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی میننگ، قرآن کو جو پریکٹیکل اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا تھا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طریقے سے اس قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو تشریح ہے، جو حدیث ہے، اس کی بھی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے۔ ہاں، دونوں کے لیے الگ الگ لوگوں کو تیار کیا اللہ نے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حافظوں کو تیار کیا جو پورا قرآن میمورائز کر لیں، یاد کر لیں، اور حدیثوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو تیار کیا، اور ایسے ایسے محدثین کو تیار کیا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی زندگیاں ٹھپ گئیں سفر کرنے میں۔ آج تو ہم لوگ الحمدللہ بہت آسانی کا سفر کرتے ہیں صاحب۔ 4:30 بجے کے قریب میں بنارس میں بیٹھا، 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 7 بجے 7:10 پہ کانپور آ گیا۔ وہاں محدثین کی آپ خالی ان کے سفر کی داستانیں سنیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے۔ کوئی مکہ سے شام کا سفر کر رہا ہے، کوئی بغداد کا سفر کر رہا ہے، کوئی ہندوستان تک آیا، کوئی ہندوستان سے گیا، جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں، اپنی مسدس میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ محدثین نے کیا قربانیاں تھیں۔ تو یہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے کہ صاحب حدیثیں بعد میں لکھی گئی، حدیثیں رسول کے دور میں لکھی گئی، ہاں ان کو کتابی شکل بعد میں دیا گیا، لیکن حدیثیں لکھی بھی گئی، یاد بھی کی گئی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت یہی کام کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ تو اللہ کے رسول کی ہر بات کو نہ لکھا کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات بھی آپ کی زبان سے نکل جائے جو نامناسب ہو، اے عبداللہ تو ہر بات کو مت لکھا کر۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر جب یہ بات میں نے اللہ کے پیارے رسول کے سامنے ذکر کی، آپ نے فرمایا اکتب
اے عبداللہ تو میری ہر بات کو لکھ لیا کر. فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، میں غصے میں بھی ناحق بات نہیں بولتا ہوں. اللہ اکبر، وہ رسول ہے. یہ اتھارٹی دنیا میں کسی اور کو حاصل کوئی لا ایسا جس کی ہم اتباع کریں. اتباع ہوگی تو رسول کی ہوگی، اس لیے کہ رسول کو یہ درجہ حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، رسول اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کی آخری آیت شاید آپ کو یاد ہو گئی ہوگی پڑھتے پڑھتے. وہ آخری آیت بڑی امپورٹنٹ ہے سورہ کہف. اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی 2 کنڈیشنز بیان کی. بھئی ہر آدمی عمل کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرہ کر رہا ہے، کوئی 5 لاکھ خرچ کر کے حج کر رہا ہے. عبادت آپ کر رہے ہیں. عبادت جب آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں نہیں پیدا ہوتا کہ اے اللہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عبادت کرنے کے بعد اس کی چنتا ہونی چاہیے، اس کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اس لیے کہ اگر آپ کی عبادت بہت بڑی ہے اور اللہ کیا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کو نوٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کا اکاؤنٹ 0 ہے، تو آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ کی عبادت چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کو شمار کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. عبادت کا قبول ہونا بہت ضروری ہے. آج آپ نے یہ مسجد بنائی، مجھے بھائیوں نے بتایا کہ شاید 1 سال 2 سال سے یہ مسجد اسٹارٹ ہوئی ہے. جن لوگوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ قبول فرمائے. آج بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں اکیلا ایک آدمی پوری مسجد بنا دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ایسے لوگ آج کم ملتے ہیں. لیکن آج مسجدیں بن رہی ہیں، آپ کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوا، آپ نے مسجد بنوائی. آج سے ہزاروں سال پہلے جب کوئی مسجد نہیں تھی روئے زمین پر، دنیا کی پہلی اور پہلی مسجد، اکلوتی مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے. باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنا رہے تھے. اور دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، ان کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے ہم تو فیل کر سکتے ہیں، بس اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پورے سماج میں ہر طرف شرک ہو رہا ہو اور وہاں پہ آپ توحید کا کوئی گھر بنائے، کتنی بڑی بات ہے. دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، ان کی زبان پہ کیا دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قرآن میں بیان کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں باپ بیٹے یہی دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے. ان کو قبولیت کی چنتا تھی، تو عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی چنتا ہونی چاہیے. نوٹ کر لیجئے سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان کی. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ 2 کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ 2 کنڈیشن ہے عمل کی قبولیت کی. پہلی شرط، آپ کا عمل ویریفائڈ بائی رسول اللہ ہونا چاہیے. آپ کے عمل پر اللہ کے رسول کی ویریفیکیشن کی مہر ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا عمل
اتباع رسول کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر آپ کا عمل ویریفائڈ بائی رسول اللہ نہیں ہے تو آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے ریجیکٹ ہو جائے گا. اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا وہ عمل مردود ہے, وہ عمل ریجیکٹ کرتا ہے. تو عمل کی قبولیت کی یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا عمل اتباع رسول کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے عمل میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی. اگر آپ شرک کر رہے ہیں, کوئی مسلمان اگر شرک کر رہا ہے اور شرک کر کے نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دے, اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوں گی. تو اتباع رسول میرے پیارے ساتھیوں عمل کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, رسول جب کوئی حکم دے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری لاجک میں وہ نہ آئے, ہمیں ان لاجیکل لگے, ہمیں ہماری عقل اور منطق میں وہ عمل نہ آئے, مگر اتباع رسول کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو اپنی لاجک کو پرے رکھ دینا ہے, کیونکہ آپ جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ ویریفائڈ بائی اللہ ہے, ان کی گارنٹی اللہ نے لی ہے, لہذا آپ کی لاجک نہیں چلے گی. کل ابھی جاوید اختر کا اور مفتی شمائل ندوی کا جو مناظرہ ہوا آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. جاوید اختر جیسے لوگ آج اپنی عقل کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے کہ گاڈ نہیں ہے, اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. پھر یہ بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ صاحب دنیا کی میجورٹی جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے. تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میجورٹی تو گاڈ کو مانتی ہے, اللہ کو مانتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی میجورٹی اللہ کو مانتی ہے, لیکن ان ماننے والوں میں بھی صحیح طریقے سے اللہ کو اگر کوئی مانتا ہے تو مسلمان مانتا ہے, موحد مسلمان مانتا ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ گاڈ کو مانتے ہیں, ان کے یہاں خدا کا تصور ہے, ان کے گاڈ کا کانسیپٹ ہے, مگر لا الہ الا اللہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ صرف ہمارے پاس ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور صحیح طریقے سے مانتے ہیں. تو منطق اور عقل کی بنیاد پر اگر آپ فیصلہ کریں گے, اسی اسلامی تاریخ میں ایک قوم پیدا ہوئی تھی کرامتا. کرامتا کے یہاں سگی بہن سے شادی کرنا جائز تھا. وہ دلیل دیتے تھے اور عقلی دلیل دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی کیوں رشتہ ادھر ادھر تلاش کرنا ہے, آپ بہو تلاش کرنے جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ایسی بہو آئے جو ہمارے گھر کے ماحول کو ایڈاپٹ کر لے, ہمارے گھر کے ماحول میں جو ہے سیٹل ہو جائے. ارے بھائی تو جو سگی بہن ہے جو اسی گھر میں رہی ہے اس سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ کرامتا کے سگی بہن کے ساتھ شادی ہوتی تھی. عقل کے ترازو پر اگر تولیں گے, لاجک کے ترازو پر تولیں گے تو ان کی بات غلط نہیں تھی, مگر عقل اور لاجک اس کی بنیاد دین نہیں چلے. یہ جائے کا موسم ہے, بڑی اچھی مثال یاد آئی حضرت علی کی مثال. حضرت علی کہتے تھے لو کان الدین بالرأی, اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی, دین کی بنیاد عقل پر ہوتی, تو موزے پر نیچے کے حصے پر مسا کیا جاتا, اوپر کے حصے پر مسا نہیں. جائز نہیں ہے. اگر اہل حدیث نے کپڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے تو پھر اس کی امامت میں نماز درست نہیں ہوگی. ابھی ایک الگ مسئلہ ہے, حدیثوں سے جو بات ثابت ہے, چمڑے کے موزے پر بھی مسا آپ کر سکتے ہیں, اور کپڑے کے موزے پر کاٹن کا ہو چاہے وولن ہو اس پہ بھی کر سکتے ہیں. عربی میں چمڑے کے موزے کو خفین بولتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو جوربین بولتے ہیں, دونوں پر مسا ثابت ہے. اگر آپ مقیم ہیں, کانپور کے اندر آپ ہیں, اپنے گھر پر آپ ہیں, تو آپ ایک دن ایک رات, مثال کے طور پر اگر آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے, وضو کر کے آپ نے موزہ پہنا ہے, تو اگلے دن ظہر تک آپ وہ موزہ اگر نہیں اتارتے ہیں اور جنابت کی حالت میں آپ نہیں ہوتے ہیں, تو آپ اسی موزہ کو پہنے آپ ہر وضو کے ٹائم, اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ پورا وضو کیجئے, پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, موزہ پہنے رہیے, موزے پر مسا کر لیجئے. یہ مسئلہ ہے. اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات ہے, سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات کی اجازت ہے. اب موزہ جب ہم پہنتے ہیں تو آپ لوگ تو موزہ خود تو دھوتے نہیں ہوں گے, میرے خیال سے بیوی لوگ دھوتی ہوں گی, اہلیہ لوگ یا کچھ گھر میں ہو سکتا ہے خود بھی دھوتے ہوں گے ماشاءاللہ. تو موزہ جو آپ دیکھتے ہیں 2 دن کے بعد جب آپ اتارتے ہیں تو موزے کا نچلا حصہ گندا ہوتا ہے, اور مسا آپ کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں.
تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بھئی عقل کیا کہہ رہی ہے، لاجک کیا کہہ رہی ہے کہ ڈسٹ تو نیچے لگ رہا ہے نا، تو نیچے مسح کیا جائے، مگر مسح آپ کو اوپر کرنا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پہ دین نہیں چلے گا، دین وحی کی بنیاد پہ چلے گا، قال اللہ کی بنیاد پہ چلے گا، اور قال رسول اللہ کی بنیاد پہ چلے گا۔ حضرت سعید ابن معلّہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے سعید ابن معلّہ، میں آج تجھ کو قرآن کی ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس کے بعد نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھنے لگے، حضرت سعید بھی نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سعید کو بلایا۔ حضرت سعید نماز پڑھ رہے تھے، کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول مجھے بلا رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں۔ جب انہوں نے نماز کمپلیٹ کر لی اور اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تم کو بلایا، تم آئے نہیں۔ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب تمہیں وہ بلائیں، وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلاتے جو تم کو زندگی دیتی ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو تمہیں لبیک کہنا ہے، اگر نماز کے دوران بھی رسول نے بلایا ہے تو تم نماز چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ امپورٹنس نماز کی نہیں ہے، نماز بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پڑھ رہے ہیں، اگر رسول بلا رہے ہیں تو نماز چھوڑ کے آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ہے اتباع۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کوئی رکھتا ہے کیا بھائی؟ نہیں رکھتے میرے خیال سے۔ کیا سیوئی وغیرہ کچھ کھاتے ہوں گے آپ لوگ؟ کہیں سیوئی کھائی جا رہی ہے، کہیں وہ حیدرآباد وغیرہ میں کیا بولتے ہیں اس کو، میوہ وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیز بناتے ہیں۔ کھانے کا دن ہے بھائی، روزہ کا دن نہیں ہے۔ جتنے بڑے بھی متقی آپ ہیں، آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو تقویٰ کا بخار چڑھ گیا اور آپ عید کے دن روزہ رکھ لیں تو آپ کو وہ روزہ بجائے ثواب کے عذاب کا سبب بن جائے گا، کیونکہ رسول نے منع کیا ہے عید کے دن روزہ رکھنے سے۔ تو شریعت اتباع رسول کا نام ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول تم کو جو دے دے لے لو، اور میرا رسول تم کو جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اگر آپ اصول حدیث کی کوئی کتاب پڑھیں گے، حدیث کس کو بولتے ہیں؟ حدیث تین چیزوں کو بولتے ہیں۔ رسول نے کچھ کہا، وہ بھی حدیث ہے۔ رسول نے کوئی کام کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ اور رسول کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور رسول نے منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ تو رسول اکرم کے دور میں اگر کوئی کام ہوا ہے اور رسول نے منع نہیں کیا ہے تو وہ بھی سنت ہے۔ اور کوئی کام ایسا تھا جو رسول کر سکتے تھے، اس کی ضرورت بھی تھی، تقاضا بھی تھا، اور رسول نے نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا بھی سنت ہے۔ میت ہو گئی، تیسرے دن کھانا بنا کر کے پورے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، اب تیجا ہو رہا ہے، 10ویں دن 10واں ہو رہا ہے، 20ویں دن 20واں ہو رہا ہے، 40ویں دن چالم ہو رہا ہے، 1 سال پورا ہونے پر برسی ہو رہی ہے۔ بیچارہ غریب آدمی کے گھر کوئی مر جائے تو یہی سب کرنے میں آدھا وہ بھی مر جائے، اسے یہی سب رسم و رواج کرنا ہے۔ تیسرے دن رشتہ داروں کو بریانی کھلاؤ، 40ویں دن بریانی کھلاؤ، 1 سال بعد پھر لوگوں کو بلاؤ اور قرآن خوانی کرواؤ۔ بھئی رسول کے زمانے میں میتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مرنے کے بعد تیسرا دن آیا کہ نہیں آیا؟ رسول اکرم اگر چاہتے تو تیسرے دن غریبوں کو کھانا بٹوا سکتے تھے کہ نہیں بٹوا سکتے تھے؟ رسول نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کر سکتے تھے اور نہیں کیا۔ لہذا اگر کوئی تیجا اور 40واں اور برسی یہ سارے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منع کہاں ہے، اس سے پوچھو بھائی منع کہاں ہے؟ یہ نہیں، ثابت کہاں ہے یہ تو بتا، ثابت کہاں ہے؟ جو کام رسول کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، وہ کام ہم کیوں کریں؟ وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا میرے پیارے ساتھی۔ حضرت معاویہ طواف کر رہے تھے،
جو لوگ حج عمرہ کر چکے وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں صرف 2 کونے ایسے ہیں جن کا استلام کیا جاتا ہے، جن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ ایک حجر اسود ہے اور حجر اسود کے اپوزٹ والا جو کونا ہے رکن یمانی، یہی 2 کونے ہیں جہاں آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، باقی 2 کونوں کو آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اور حجر اسود اور رکن یمانی کو بھی آپ کو ہاتھ تب لگانا ہے جب وہاں آپ پہنچ سکیں، نہیں پہنچ سکتے تو کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، آگے بڑھیے، طواف آپ کا ہو جائے گا، حج پورا صحیح ہوگا، عمرہ پورا ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت معاویہ کیا کرنے لگے کہ وہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں پر جا کر استلام کرنے لگے، ہاتھ لگانے لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی صحابی، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، بلکہ اگر عمر کی بات کی جائے تو حضرت معاویہ سینئر ہیں، حضرت معاویہ کی عمر زیادہ ہے، عبداللہ ابن عباس کی عمر کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے امیر معاویہ لم تستلم هذین الرکنین، آپ نے خانہ کعبہ کے ان دونوں کونوں کا استلام کیوں کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو کہ آپ نے خانہ کعبہ کے ان دونوں کونوں کا بھی استلام کیا، آپ نے صرف حجر اسود کا کیا اور رکن یمانی کا کیا۔ تو حضرت معاویہ نے بڑا لاجیکل جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ لیس شیء من البیت محجورا، اے عبداللہ ابن عباس، خانہ کعبہ پورا کا پورا سمان کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے۔ اگر میں نے خانہ کعبہ کا باقی 2 کونے کا استلام کر لیا تو کون سا غلط کام کر دیا ہے؟ تو وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ۔ لاجیکل اعتبار سے دیکھو تو دلیل بڑی مضبوط تھی، مگر صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ دین اور شریعت میں لاجک نہیں لگاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ اور میں نے اپنے رسول کو جب بھی طواف کرتے دیکھا تو آپ نے صرف حجر اسود کا استلام کیا، رکن یمانی کا کیا، باقی دونوں کونوں کا نہیں کیا۔ جب یہ دلیل حضرت معاویہ کے سامنے پیش آئی، حضرت معاویہ نے فوراً رجوع کیا، کہا کہ نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے رسول کو بھیجنے کے بعد صحابہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دین کی پریکٹس کیسے کرنی، دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن اللہ نے اتار دیا، رسول کو اتار دیا، اب قرآن اور رسول کی اتباع کرنے والے صحابہ کو اللہ نے بھیج کر ہمیں بتا دیا اتباع ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی مسجد کے دروازے پر تھے، اندر داخل ہو رہے تھے، ان کے کانوں میں اللہ کے رسول کی آواز پہنچی بیٹھ جاؤ۔ وہ وہی مسجد پر گیٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اکرم کی نظر پڑی، آپ نے اپنے پاس بلایا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کہا اے اللہ کے نبی میری زبان، میرے کانوں نے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سنے کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا تھا، میرے کانوں نے آپ کی زبان سے اجلسو کا لفظ سنا بیٹھ جاؤ، میں نے کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، میں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اتباع رسول کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ باپ دادا کیا کرتے چلے آئے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہمارے یہاں ہوتا کیا چلا آیا، نہیں کچھ نہیں۔ دین آپ کے باپ دادا کے طریقے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، کیا ہوتا چلا آیا ہے اس کا نام دین نہیں ہے۔ آپ کے بڑوں نے بزرگوں نے کس کو صحیح سمجھا، یہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی کہی گئی باتوں کا، اور اسی لیے اتباع رسول کے بغیر آپ کو جنت نہیں ملے گی میرے پیارے ساتھی، اور جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اتباع رسول کے بغیر نہیں ملے گی۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو ہم سمجھتے صاحب وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ ہمارے بنارس میں ورونا ندی کے کنارے ایک مزار ہے، جا کے پتہ کیجئے پاگل بابا کا مزار ہے۔ زندہ تھے تو پاگل تھے، بھیک مانگتے تو لوگ پتھر مارتے تھے، انتقال ہو گیا تو صاحب مزار بن گیا ان کا، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، وہاں منتیں مانی جا رہی ہیں۔
ابھی بنارس میں وقف کا سروے ہو رہا تھا، کچھ چیزوں کی ڈیوٹی مجھ کو ملی کہ بھئی آپ بھی سروے کر کے بتائیے کہ یہاں یہ وقف کا رجسٹریشن ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس میں قبرستان بھی تھا، اس میں ایک مزار مجھ کو مل گئی۔ گیا میں مزار کے پاس، اب ایک مزار تھی چھوٹی سی، دیکھا چادر وادر چڑھی ہے اور رسید بھی رکھی ہے، فلاں بابا کا یہ مزار ہے اور یہ اس کی رسید کٹوائیے۔ تو میں نے پوچھا متولی صاحب سے کہ بھائی کون ہے اس کا متولی؟ تو معلوم ہوا کہ وہ سلیم شاہ بابا کا مزار ہے اور ان کے نام سے وہاں 4 مزار ہیں۔ میں نے کہا ایک ہی آدمی کا 4 مزار کیسے ہو گیا بھائی؟ تو کہا کہ کہیں ان کا ہاتھ ہے، کہیں ان کا پیر ہے، کہیں ان کا خون گرا ہے، کہیں اتنا بڑا مزار ہے، کہیں اتنا بڑا ہے، کہیں 4 فٹ کا مزار ہے۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان کا حال ہے میرے پیارے ساتھی، یہ مسلمان کا حال ہے۔ یہ شرک میں ہم اس حد تک ڈوب گئے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، دین آپ کی باپ دادا کے طریقے کا نام نہیں ہے، کیا کرتے چلے آئے، کیا آپ کی عقل کہہ رہی، کیا لاجک کہہ رہی، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اور جو رسول کی اتباع کرے گا وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، آگ پہ چلنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو رسول کی اتباع کرو۔ جب تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور اللہ تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کا ولی بننا ہے تو اتباع رسول کا طریقہ اپناؤ۔ تمہاری زندگی میں جتنا اتباع رسول آئے گی اتنا تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھ کو چین نہیں ملتا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، رسول کو دیکھ نہ لوں تو چین نہیں ملتا ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی جب میں یاد کرتا ہوں کہ میری موت ہو جائے گی اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اگر میں آپ کا دیدار کرنا چاہوں گا، آپ سے ملنا چاہوں گا تو کیسے ملوں گا؟ آپ نے فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اوپر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی۔ آپ نے صحابی کو بلوایا، ادھر آؤ، تم جو سوال کر رہے تھے اس کا جواب اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اتباع رسول کرو گے تو جنت ملے گی، اور جنت میں رسول کے ساتھ رہنے کا شرف ملے گا انشاءاللہ۔ اور اتباع اگر نہیں ہوگی، اپنی مرضی کے حساب سے چلو گے، دین کو آپ باپ دادا کی بنائی رسم و رواج کا چوچو کا مربع بنا دو گے، پیر صاحب نے جو کہا، بزرگوں نے جو کہا، بڑوں نے جو کہا، باپ دادا نے جو، اس کو دین بنا لو گے، تو کیا انجام ہوگا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ جنت میں جانے سے انکار مت کرو میرے بھائی، اتباع کرو۔ اور یہ اتباع اتنی باریک چیز ہے کہ رسول نے جو کام جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ حج کا موقع تھا، حج میں لوگ کنکری مارتے ہیں نا، جمرات۔ ایک بار ایک ویڈیو آیا، ایک حاجی صاحب جوتا اتار کے مار رہے تھے جمرات۔ وہ ایسا سمجھ بس سامنے شیطان کھڑا ہے اور ان کا جوتا مارنے سے شیطان مر جائے گا۔ کیوں کر رہے بھائی ایسا کام؟ لوگوں کا بس چلے تو جو ہے گولی چلا دے اس کو۔ نبی نے کہا کہ جاؤ کنکری لے کے آؤ، صحابی کنکری لے کے آئے، چنے کی دال کے برابر، چنے کے برابر کنکری لے کے آئے۔
رسول نے ہاتھوں میں کنکری لی اور کہا کہ اتنی ہی بڑی کنکری ہونی چاہیے، اس سے بڑی مت لانا، گلو مت کرنا، تم سے پہلے کی امتیں اسی گلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ سوچو تو چھوٹی سی بات ہے بھی کنکری مارنا ہے، بڑا سا پتھر مار دے کیا فرق پڑتا ہے، مگر رسول نے کہا نہیں، جو چیز میں نے جتنی سکھائی ہے اتنی ہی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز بھی شاید آپ لوگوں کو پڑھنی ہے اور کھانے وغیرہ کا بھی انتظام ہے، میں حالات اور ماحول بھی سمجھ رہا ہوں، ایک دو واقعات اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اے برا، جب تو بستر پہ سونے جائے تو وضو کر کے سو جائے، اور وضو کر کے داہنی کروٹ پہ لیٹ جاؤ، اور میں ایک دعا سکھاتا ہوں وہ دعا پڑھ لیا کرو، اگر یہ دعا پڑھ کے تم سو گئے اور تمہاری موت آ گئی تو مت علی الفطرہ، تمہاری موت اسلام پر ہوگی، تمہاری موت توحید پر ہوگی۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا آپ نے سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے ہم کو، سونے کے ٹائم یہ دعا پڑھ کے سو جائیے۔ تو حضرت برا ابن عازب اس دعا کو ریپیٹ کرنے لگے، دہرانے لگے۔ اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، کوئی ریکارڈر تو نہیں تھا، ریکارڈ کر لیں بعد میں سن لیں گے، صحابہ تو فوراً یاد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی میموری دی تھی ان کو کہ رسول نے ایک بار کوئی بات سکھائی ان کو یاد ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ 3.5 سال تک نبی کے ساتھ رہے اور 5,500 حدیثوں کو کیسے انہوں نے روایت کر دیا؟ کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک نوجوان، ایک لڑکا 12-13 سال کا بچہ، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، پوری صحیح ستہ اس کو یاد ہے، پوری صحیح بخاری یاد ہے، صحیح مسلم یاد ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی ساری حدیثیں اس کو یاد ہے، اور جو حدیث اس سے پوچھ لیجئے پوری حدیث سنا دے گا۔ کتنے بچے قرآن کے ایسے حافظ ہیں کہ وہ آپ ان سے پوچھیں فلاں آیت کہاں ہے، وہ پیج نمبر، آیت نمبر، سورت نمبر سب بتا دیں گے آپ۔ اگر 2025 میں جب ہمارے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، اگر آج کے اس دور میں کسی کا مائنڈ اتنا شارپ ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے نبی نے جن صحابہ کے لیے برکت کی دعائیں کی ہوں ان کے لیے کون سی امپاسبل بات ہے کہ وہ 3.5 سال میں 5,000 حدیثوں کو یاد نہ کر سکے، روایت نہ کر سکے؟ تو فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب دعا یاد کرنے لگے تو پوری دعا تو صحیح انہوں نے پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ان سے۔ نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں کیا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ان کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ نبی اور رسول میں بہت فرق نہیں ہے، میننگ دونوں کی تقریباً سیم ہے، مگر نبی نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے برا، جو دعا میں نے سکھائی ہے اس میں نبی کا لفظ ہے، تم اس کو رسول سے چینج مت کرو، جو میں نے سکھایا وہی تم کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ یہ سبق اگر ہم نے یاد کر لیا میرے پیارے ساتھی، آج معاف کیجئے گا، ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے کے جو دعوے دار ہیں، ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں تھوڑا جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں الحمدللہ اتباع رسول کے مطابق ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں صاحب ہم ہاتھ ویسے ہی باندھے جیسے رسول نے باندھا، ہم تشہد میں انگلی کو وہی حرکت دے جا رسول نے دیا، ہم سلام پھیرے تو گردن کو اتنے ہی اینگل میں گھمائے جتنے میں رسول سے ثابت تھے، ہم فرض نماز کے بعد وہی دعائیں پڑھے جو رسول پڑھتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کا اتباع کا جذبہ قابل تعریف ہے، مگر آپ کے شادی بیاہ میں ہونے والی بے پردگی بتا رہی ہے کہ آپ وہاں پہ رسول کی اتباع نہیں کر رہے۔ آپ کے کاروبار میں پائی جانے والی بے ایمانی اور جھوٹ اور مکاری اور فراڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کاروبار میں رسول کی اتباع نہیں کر رہے۔ یہ رات میں آپ کے نوجوانوں کا بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہنا، فضول چیزیں دیکھنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق میں رسول کی اتباع نہیں کر رہے۔ رسول کی اتباع صرف نماز میں نہیں چلے گی، رسول کی اتباع زندگی کے ہر پہلو پہ کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے نوجوانوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہندوستان میں جو اس ملت کی جو حالت ہے، ہماری قوم کی جو حالت ہے، ہمارے پاس کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں۔
ہماری تعداد چمن گنج میں اتنی ہے، فلاں محلے میں ہماری تعداد اتنی، ہمارے لوگ اتنے، تو ہمارے لوگ اتنے، ہمارے لوگ ہیں کیسے؟ ہمارا اخلاق کیسا، ہمارا کردار کیسا ہے؟ جب تک آپ کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی پر دھیان نہیں دیں گے، آپ اس ملک میں کیا دنیا میں آپ نہ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں، نہ دین کا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، نہ امت کا کچھ بھلا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق میں بھی رسول کی اتباع کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے سماج کو فائدہ پہنچے۔ نبی اکرم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ نہیں سوچتے، اپنی فیملی سے بڑھ کے کچھ نہیں سوچتے، تو پھر کیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آپ کے دل میں اگر آپ کے دل میں درد دل نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں امت کا درد نہیں ہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ نے رسول کی سیرت کو نہیں سمجھا ہے میرے بھائی۔ رسول کی زندگی گزری ہے اسی چنتا میں کہ کیسے لوگ توحید کے راستے پہ آ گئے۔ آج اس علاقے میں، اس کرنل گنج میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا ہے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کے انہوں نے کتاب و سنت کو فالو کیا۔ اور یہ جو آپ نے صحیح منہج کو چنا ہے، اس میں کبھی آپ کا کوئی دوست آپ کے کام آ گیا، کوئی کسی عالم کی تقریر سن کر کے آپ کے دماغ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ممبئی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھ کو ملا، اس نے کہا مولانا میرے باپ دادا قبر پرستی کرتے تھے، مزار پرستی کرتے تھے، پیر پرستی کرتے تھے۔ میرا ایک دوست مجھ کو ملا، اس نے مجھے سمجھایا، اور آج الحمدللہ میں اپنے دوست کو دعائیں دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آپ ایسے بنیے، آپ کی ذات سے لوگوں کے دل کی دنیا بدل جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی ہر پہلو میں رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بدعات اور خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں صحیح منہج پہ مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کا جو راستہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے، جس راستے پہ کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی، جس راستے پہ کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اسی راستے پر ہماری سانس ٹوٹے، اسی راستے پر ہمارا دم نکلے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحیح منہج پہ چلنے کی اور دوسروں کو اس منہج کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے رسول کے صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے آپ کے سامنے جناب مولانا عبدالغفار سلفی صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے بڑے ہی صفائی کے ساتھ روشنی کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد میں اس بزم کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہی تشریف رکھے، انشاءاللہ ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے۔